عالم برزخ کیا ہے اور کہاں ہے؟ روح عالم برزخ میں کیسے رہتی ہے؟ کیا برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہ کے لیے؟ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کو کیسے یاد رکھتا ہے؟ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، بے شک آخرت کی سفر سے پہلے منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہودیوں نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب القبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودی کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اس دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور خطبے میں صحابہ کرام کو عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دی جانے کی کچھ مشاہدات بھی کرائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہے۔ ایک کا نام اللیین ہے، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جس میں بدکردار یا کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روح قیامت کے دن تک یہیں پر رہے گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ جو آیات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روحوں کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال اور جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے
میرے بندے نے سچ کہا اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دس جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو وجود میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین تمام برے اور بدکردار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ جیسے خوبصورت اور خوشگوار مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین میں بدکردار قید و عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں۔ اگر کوئی نئی روح یہ بتائے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا وفات پا چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں ڈال دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ انبیاء، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ یہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملتی بھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، قیامت وہ دن ہوگا جب روحوں کو دوبارہ جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جہاں پر ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کر کے اتنا نہیں روتے مگر قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پالی تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہے، اور اگر نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزر رہے تھے کہ اچانک 2 قبروں سے 2 انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسی معمولی باتوں کی وجہ سے جن سے بچا جا سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید جب تک یہ خشک نہ ہو ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل ارفاق وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔